حضرت امام حسین کی پیدائش پہ کانوں میں اذان اللہ کے رسول نے دی ہے۔ حضرت امام حسین کی پیدائش پہ زبان میں پہلی گھٹی، پہلا کھانا، پہلا نوالا، پہلی خوراک رسول اللہ کے لعاب بن کے حضرت حسین کے پیٹ میں گیا ہے۔ حضرت حسین ابن علی وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ کا فرمان ہے، فرمایا بات یہ ہے اگر دیکھو میرے ان شہزادوں کو، حضرت علی کا فرمان ہے، فرمایا دیکھو میرے ان شہزادوں کو تو امام حسن سر سے لے کر ناف مبارک تک یہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ ہیں، اور حضرت حسین کو دیکھیں تو سر سے ناف تک حضرت علی کے مشابہ ہیں، اور ناف سے لے کر پاؤں تک رسول اللہ کے مشابہ ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اسی لیے کہ حسن جو ہے وہ علی کا بیٹا ہے، اور حسن جو ہے وہ میرا بیٹا ہے، اور حسین جو ہے یہ علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے۔ میرے دوستو، رسول پاک کی یوں تو بیٹیاں چار ہیں، پہلی بیٹی سیدہ زینب ہے، دوسری سیدہ رقیہ ہے، تیسری سیدہ ام کلثوم ہے، چوتھی سیدہ فاطمہ ہے۔ اگر ان چار پہ غور کریں تو اللہ نے انہیں اولادیں بھی دی ہیں، ان کی نسل بھی چلی ہے، لیکن چوتھی اور چہیتی بیٹی کا لقب فاطمہ تو زہرا ہے۔ زہرا کسے کہتے ہیں؟ فاطمہ بطول ہے۔ بطول کسے کہتے ہیں؟ بطول تبتل سے نکلا ہے۔ تبتل کمانا ہے اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے جدا ہو کے، یکسو ہو کے اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی رضی اللہ عنہا عبادتیں تو مشہور ہیں، لیکن لقب زہرا ایک بہت بڑی خصوصیت اور بڑے وصف کو واضح کر رہا ہے۔ وہ وصف یہ ہے، زہرا پھول کو کہتے ہیں، اور پھول تو وہ ہے جس میں خوشبو ہو، اور خوشبو تو وہ ہے جسے چار سو پھیلنا ہے۔ وہ پھول ہی کیا ہے جس میں خوشبو نہ ہو، وہ خوشبو ہی کیا ہے جو چار سو پھیلے نہیں۔ حضرت فاطمہ کا لقب زہرا ہے، یعنی یہ پیغمبر کا وہ پھول ہے جس کی نسل، جس سے حضور پاک کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ آج اولاد نبی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے پوری دنیا اسلام میں موجود ہے۔ میرے دوستو، پیغمبر کی خصوصیات ہیں۔ ایک خاصیت پیغمبر کی یہ ہے، آپ اور ہم پڑھ چکے ہیں، رسول پاک علیہ السلام فرماتے تھے جب میں نماز پڑھوں انی ارا خلفی کما ارا بین یدیا، جیسے میں نماز میں آگے دیکھتا ہوں اللہ نے مجھے خصوصیت دی ہے، میں نماز میں پیچھے دیکھتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے، جب رسول اللہ سو جاتے تھے ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، نبی کو نیند آتی تو نبی کی نیند نبی کی آنکھ پہ آتی، نبی کا دل جاگتا۔ نبی کی خصوصیت یہ ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی خصوصیت یہ ہے، حضور پاک کو پسینہ آتا تھا، پسینے سے خوشبو مچلتی تھی۔ حضور پاک کی خصوصیت یہ ہے، رسول اللہ کے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کے لیے ایک مہینے کی سفر پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن پر رعب دیا گیا ہے۔ حضور پاک کی خصوصیت یہ ہے، حضور پاک کے لیے تمام زمین کو سجدگاہ بنا دیا گیا ہے، پاک مٹی کو طہارت بنا دی گئی ہے۔ حضور کی خصوصیت یہ ہے، حضور کو خاتم النبیین بنا دیا گیا ہے۔ یہاں یہ خصوصیات ہیں، وہاں پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ پیغمبر کے بیٹوں کو اللہ رب العزت نے بچپنے کی حالت میں اٹھا لیا۔ تبھی تو قرآن کریم سورت احزاب آیت نمبر 40 میں اللہ بتاتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پیغمبر اسلام کے بیٹے اس عمر کے نہیں تھے کہ انہیں جوان مرد کہا جائے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ بھئی کیوں اٹھایا گیا؟ حدیث پاک میں ہے لو عاش لکان نبیہ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرا بیٹا یہ ابراہیم اگر دنیا میں جوانی کی عمر پاتا، رب اس کے کندھے کو اس لائق کرتا کہ اس پہ نبوت کے تمغے سجدے،
اس کے سر کو اس لائق اور فائق بناتا کہ اس پہ نبوت کا تاج سجتا۔ اللہ نے بچوں کو اٹھا لیا، پیغمبر خاتم النبیین ہیں، اب پیغمبر کی نسل تو چلنی ہے، پیغمبر کی اولاد تو چلنی ہے، پیغمبر کا نسب تو چلنا ہے، پیغمبر کا شجرہ چلنا ہے، پیغمبر کی فیملی چلنی ہے، پیغمبر اسلام کا خاندان چلنا ہے۔ تو اللہ نے جیسے اور چیزوں میں حضور کو ممتاز کر کے خصوصیت دی ہے، اور چیزوں میں بلند کر کے حضور کو مرتبہ، رتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو دی ہے، اسی طرح پیغمبر کے شجرہ نسب میں اللہ نے نبی کو یہ حیثیت دی ہے کہ دنیا کے لوگوں کی نسل ان کے بیٹوں سے چلتی ہے، پیغمبر کی نسل ان کی بیٹی سے چلے گی، دنیا میں لوگوں کی نسل ان کے نر سے چلتی ہے، پیغمبر اسلام کی نسل ان کے گھر میں ان کی بیٹی مطہرہ سے چلے گی۔ اسی لیے حضرت فاطمہ پیغمبر کی وہ بیٹی ہیں جنہیں لقب زہرا ملا ہے۔ زہرا کا معنی پھول ہے، پھول خوشبو برساتا ہے، اور یہ پیغمبر کی اولاد کے پھیلنے کا سبب بنے گا۔